السلام علیکم۔ آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہم سفر تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل زریش وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ پر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ جب کھٹکے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دل کو خوش فہمی سی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس وقت تک جا کر کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ انتہائی تنفر سے کہہ کر وہ اندر کی طرف چل دیا، اور وہ اتنا بھی نہ کہہ سکی اس وقت میں جا کر صرف اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ کھانا گرم کر کے وہ ٹرے میں رکھ کر جب کمرے میں آئی تو وہ سو چکا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے کھڑی اسے دیکھتی رہی کہ اس کے دل نے کتنی شدت سے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کی خواہش کی تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے کچن میں رکھ کر لان میں آ گئی تھی۔ وہاں بیٹھ کر کتنے ہی لمحے وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی کہ جب آنسو آنکھوں سے پھسل کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ احسن رضا کے ساتھ اس کی شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا، اور اس 1 ماہ میں اس کے پاس کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا جو اس کے لیے خوشگوار تاثر رکھتا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ بستر پر لوٹ کر مختلف سوچوں میں گم ہو جانے کے بعد کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ احسن رضا کی چنگاڑ پر کھلی تھی۔ وہ مشکل تمام اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ سر تھا کہ در سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ شاید اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اٹھ کر شرٹ ڈھونڈ کر اسے دی تھی اور وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلی آئی تھی۔ اسے ناشتہ کروانے کے بعد برتن سمیٹ کر دھونے لگی تھی۔ گھر کا کام ختم کر کے ابھی آرام کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجی تھی۔ گیٹ کھولا تو اماں جان تھیں۔ انہیں دیکھ کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بہت گرم جوشی سے ان سے لپٹ گئی، لاؤنج میں بٹھایا اور چند باتوں کے بعد وہ ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد انہیں آرام کہنے کا کہہ کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اماں جان آ کر اس کے پاس کھڑی ہوئیں۔ ارے اماں جان، آپ کب آئیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک اماں جان پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا، دیکھ رہی ہوں بہت کمزور ہو گئی ہو، تم خوش تو ہو نا؟ اچانک اماں جان نے پوچھا۔ ارے میں بہت خوش ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اور ویسے بھی اب میں نے ڈائٹ شروع کر دی ہے نا، اس لیے آپ کو کمزور لگ رہی ہوں۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے مسکرا کر کہا، ہاں اور کام بھی تو سارا خود کرتی ہو نا، اسی لیے احسن سے کہہ کر کوئی کام کرنے والی رکھ لو۔ ارے کہا تو انہوں نے بھی تھا، لیکن میں نے ہی منع کر دیا۔ ویسے بھی سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، گھر کا کام کروں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سلاد کاٹتے ہوئے اس نے تسلی امیز لہجے میں کہا، اچھا کھانا تیار ہو گیا، آپ بیٹھے میں کھانا لاتی ہوں۔ اور پھر کھانے کے دوران ہی اس نے سب حویلی والوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تو بھی تو یہاں آ کر جیسے سب کو بھول گئی ہو۔ شادی کے بعد ایک بار بھی ادھر کا چکر نہیں لگایا، انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ آؤں گی حویلی، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے ان سب سے ملنے کے لیے۔ ہاں کیوں نہیں، سوچ رہی ہوں تجھے ساتھ ہی لے جاؤں، اماں جان نے نوالا لیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بھی یہی چاہ رہی ہوں، احسن آ جائیں تو ان سے پوچھ لوں گی، اس نے کہا اور سوچ رہی تھی کہ وہ احسن سے کیسے بات کریں۔ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کیا کہنا ہے، جلدی سے کہو، اسے مصروف سے انداز میں فائل پر جھکے ہوئے کہا۔ وہ اماں جان آئی ہیں تو میں نے سوچا کہ حویلی کا چکر لگاؤں۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بات مکمل کی تھی اور اب اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں تو چلی جاؤ نا، اچھا ہے، میں بھی کچھ دن آرام سے گزار لوں گا۔ ناگواری اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ مارے ہاتھ تک اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اب یہاں آنسو کیوں بہا رہی ہو، نکلو یہاں سے، نہایت اکھڑ لہجے میں اس نے کہا تھا، اور وہ دوپٹہ منہ پر رکھے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جاہل عورت، نہایت تنفر سے کہہ کر اسے سر چھڑکا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ اماں جان کے ساتھ حویلی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج کتنے دنوں کے بعد
حویلی جا رہی تھی۔ حویلی میں آ کر سب اپنوں سے مل کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھی اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں جب اماں سب کے لیے فروٹ کاٹ کر لے آئیں۔ ارے میری بیٹی کو کیوں تم سب تنگ کر رہی ہو؟ اماں جان نے مسکرا کر کہا۔ ارے خالہ دیکھو نا، امتشال تو ہم سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہے، شادی کے بعد تو اسے جیسے چپ ہی لگ گئی ہے، شبو نے جلدی سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، شادی سے پہلے اس نے پورے گاؤں کو سر پر اٹھا رکھا تھا، اور اب دیکھو محترمہ سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ مینا نے بھی تائید کی۔ ارے نہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی ایسے ہی سنجیدہ ہو جاتی ہے، اماں جان نے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ارے اب ایسی بھی کیا سنجیدگی، شبو نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا بھائی، نہیں ہوتی میں سنجیدہ، چلو اٹھو آج پورا گاؤں گھومتے ہیں۔ وہ ان کے ہنسی مذاق میں شامل ہو گئے۔ پورے گاؤں کی سیر کرنے کے بعد اور ہنسی مذاق میں کب شام ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ گھر واپس آ کر مغرب کی نماز پڑھی اور اب اماں کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اماں بھی جائے نماز پر بیٹھی کچھ ورد کر رہی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جائے نماز طے کر کے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں تو ہولے ہولے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ایسے ہی خوش رہا کرو، انہوں نے بیٹی کی کھلی کھلی صورت دیکھ کر کہا تھا، جبکہ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اماں ابا کب تک آتے ہیں؟ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا تھا۔ ہاں آتے ہی ہوں گے، آج کچھ زیادہ ہی دیر کر دی، اماں نے بھی فکر مندی سے کہا۔ تبھی ابا جان کمرے میں آ گئے۔ سب سے پہلے اس کی نظر ان پر پڑی تھی، وہ بھاگتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، کیسی ہے تو؟ ابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی پوچھا تھا۔ اب میری جان آ گئی ہے نا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ہو کہ اب یہ ملنا ملانا، چلو کھانا لگ گیا، کھانا کھاتے ہیں، اماں جان نے کہا۔ ہاں چلو، اب ویسے بھی کھانے کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہیے، ابا نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اماں سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹی احسن رضا کا خیال ذہن میں در آیا۔ جانے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، شاید سو گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کام کر رہے ہوں آفس کا۔ دانستہ یا نہ دانستہ وہ اسے یاد کر رہی تھی، بہت سی یادیں تھیں جو کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگی تھی۔ اماں دیکھے نہ، وہ شبو ابھی تک نہیں آئی۔ یہاں وہاں چکر کاٹتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی۔ ارے آرام سے بیٹھ، آ جائے گی، وہ بھی کیوں گھن چکر بنی ہوئی ہے، اماں نے اسے اس طرح پریشانی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اب آپ ہی بتائیں کیا پہن کے جاؤں میں شادی میں؟ اس رضیہ باجی، شبو کی بڑی بہن، سے بھی کہا تھا کہ کپڑے مجھے وقت پر مل جانے چاہیے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ارے اکیلے امتشال تیرے کپڑے سل گئے، اچانک شبو وارد ہوئی۔ اس نے جھپٹ کر اس سے کپڑے لیے اور مختلف زاویوں سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اب انہیں ہی دیکھتی رہی کہ چل تیار ہو جا، دیر ہو رہی ہے، اماں نے کہا۔ اچھا ایسا کر تو شبو کے ساتھ آ جانا، میں چلتی ہوں، اماں یہ کہہ کر باہر کی طرف چلی گئی تھیں۔ آپ چلیں اماں، ہم لوگ آتے ہیں، شبو بولی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آ گئی۔ فیروزی کلر کی لانگ شرٹ اور وائٹ کلر کے ٹراؤزر اور دوپٹے میں وہ معصوم سا حسن نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ شبو تو رک، میں کچن سے پانی پی کر آتی ہوں، پھر دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اپنے بڑے سے دوپٹے کے ساتھ الجھتے وہ کچن میں آ گئی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرا کر اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پوش ہوتی، کسی نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ بند آنکھیں اس نے آہستہ سے کھولی تو نہ جانے ان لمحوں میں کیا تھا کہ احسن رضا کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ پہلے تو کبھی اسے دیکھ کر ایسا احساس نہیں ہوتا، پھر اب کیا ہوا کہ وہ نظریں ہٹانا بھول گئی تھی، اور اگر خواہش تھی تو صرف یہ کہ کاش یہ لمحے امر ہو جائے اور وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے کے ساتھ اسے چھوڑا تھا کہ وہ دوبارہ گرتے گرتے بچی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی ایڈیٹ، گر جاتی، نہایت تنفر لہجے میں اس نے کہا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی کہاں دے رہا تھا، وہ تو بس اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ انتشار، تجھے چلنا بھی ہے کہ نہیں؟ اچانک کہیں سے شبو ٹپک پڑی تھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ شادی میں بھی اس کا سارا دھیان احسن رضا کی طرف ہی لگا رہا تھا۔ ارے امتشال کہاں کھو گئی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیوں نہ ہم بھی مہندی لگوا لیں؟
دوسری لڑکیوں کو مہندی لگواتے دیکھ کر شبو کا دل بھی مچلا تھا. وہ اس کے ساتھ چلتی اور مہندی لگوا کر فارغ ہوئی تھی کہ اماں اسے کہیں سے ڈھونڈتے ہوئے آ گئیں. چل امتشال گھر چل، کافی دیر ہو گئی. اماں نے فکر مندی سے کہا. ہاں چلے اماں، مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے. بوجھل ہوتی پلکوں کو بمشکل وہ کھولے ہوئی تھی. اچھا شبو میں چلتی ہوں. شبو سے مل کر وہ اماں کے ساتھ چلی آئی. بستر پر لیٹ کر جو آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں اب نیند ان سے کوسوں دور تھی. بس ایک ہی چہرہ تھا جو بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ محبت ہی اسے کہیں دور کر دے گی، یہ محبت ہی اسے کہیں درد دے دے گی. رضا اور سکندر حسن دونوں بھائی تھے. دونوں ایک دوسرے پر اپنی جان تک نچھاور کر دینے کو تیار رہتے تھے. شادی بھی دونوں کی ایک ہی دن ہوئی تھی. شادی کے 1 سال بعد ہی رضا حسن کے گود میں احسن رضا آ گیا. سب کی آنکھوں کا تارا تھا. وہ ان کی حویلی خوشبوؤں سے، خوشیوں سے بھرپور تھی. جانے کس کی نظر لگ گئی کہ ایک دن رضا حسن اور ان کی بیگم کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. سکندر حسن تو جیسے ٹوٹ کر ہی رہ گئی، لیکن جب ننھی سی گلابی سی پری امتشال سکندر ان کی گود میں آئی تو دنیا کے غم بھلا بیٹھے. اب ان کی توجہ اور پیار کا مرکز وہی تھی. وقت گزرتا گیا اور کب ان دونوں نے جوانی میں قدم رکھا پتہ ہی نہ چلا. امتشال سکندر اور انتہائی کھلنڈری طبیعت کی مالک، جبکہ اس کے برعکس احسن رضا اتنا ہی کم گو اور بہت غصے والے تھے. جانے امتشال کے دل پر کب اس نے قبضہ جما لیا، اس کا احساس تو اسے خود بھی نہ ہوا. ہر گزرتے دن کے ساتھ احسن رضا کا سحر اس پر مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا. کسی خطرے سے بے خوف ہو کر. امتشال کے ابا، میں کہہ رہی ہوں کہ اب ہمیں امتشال کی شادی کر دینی چاہیے. کوئی اچھا لڑکا اگر ہو آپ کی نظر میں تو بتائیے نا مجھے، اماں نے فکر مندی سے کہا. ہاں کہہ تو صحیح رہی ہے، اور جہاں تک لڑکے کی بات ہے تو وہ اپنے گھر میں موجود ہے. بس ذرا دونوں کی مرضی پوچھ لیتے ہیں. ابا جان کا اشارہ احسن رضا کی طرف تھا. ارے ہاں، میرا دھیان تو اس طرف گیا ہی نہیں. اور ان کی مرضی کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ اولاد کے دشمن تھوڑے ہی نہ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی میرے دونوں بچے بہت فرما بردار ہیں. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بنا چوں چرا مان جائیں گے. ان کے لہجے میں بہت فخر تھا. ارے نہیں چلیے، اب وہ زمانہ نہیں رہا. آج کے دور میں بچوں کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے. انہوں نے متانت سے اسے سمجھایا تھا. امتشال کی تو جیسے مراد بھر آئی تھی اماں کے پوچھنے پر اس نے شرماتے لجاتے ہاں کر دی تھی، اور پھر احسن رضا کے ہاں کرنے کی دیر تھی. پھر تو جیسے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا. شادی کے بعد بیاہ کر احسن رضا امتشال کو شہر میں لے آیا. اس وقت گلابوں سے سجائے گئے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی اور وہ اس وقت تک کمرے میں نہیں آیا تھا. رات کے وہ کمرے میں آیا. اس نے فوراً منہ کے آگے گھونگھٹ کر لیا تھا، لیکن وہ تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے واش روم میں گھس گیا تھا. کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر واش روم سے نکلا تھا. اگر دلہن بننے کا شوق پورا کر لیا ہو تو محترمہ اب اٹھیے، مجھے بھی آرام کرنے دیں اور خود بھی آرام کریں، اسے نہایت تخوص سے کہا تھا. اور امتشال سکندر وہ تو سکتے کے عالم سے دیکھ رہی تھی. سارے خواب ایک ایک کر کے چکنا چور ہوئے تھے اور آنکھوں میں تو جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھیں. آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے. اس نے کچھ دیر ہی اس کا انتظار کیا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اتارا تھا. آپ نے اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تو شادی ہی نہ کرتے، انکار کر دیتے. لیکن اپنی بھی زندگی برباد کر لی اور میری بھی، اس نے چیخ کر کہا. تڑاخ! تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے. وہ سکتے کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی. بکواس بند کرو اپنی، اور جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، انتہائی اشتعال میں کہہ کر وہ بیڈ پر سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا. اور اس کی وہ رات روتے ہوئے گزری تھی، اور پھر تو ہر گزرتے دن اس کے ساتھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زبردستی اس کی زندگی میں لائی گئی ہے. جو بھی تھا اس نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیا تھا. جیسا بھی تھا زندگی تو اب اسی کے ساتھ گزارنی تھی. ہاں، اس سے ایک ماہ میں یہ تبدیلی ہوئی تھی کہ امتشال سکندر بہت بدل گئی تھی. بہت کم غور خود میں کھوئی سے وہ پہلے والی امتشال سکندر تو ہرگز نہ تھی جو دوسروں سے ہمیشہ اپنی بات منوانا جانتی تھی. اب خود انتہائی بے بس تھی، شاید اس لیے کہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکالنا اتنا بھی مشکل امر نہیں تھا. جو بھی تھا لیکن اب بھی دل میں وہ اسی طرح موجود تھا.
یہ اور بات تھی کہ اس نے احساس کرنا چھوڑ دیا تھا قسمت اس کے لیے کیا فیصلہ کی ہوئی تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ارے امتشال اٹھ جا، باہر احسن تجھے لینے آیا، انتظار کر رہا ہے تیرا۔ اماں نے اسے کہا تھا اور وہ کچھ دیر اور آرام کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اسپرنگ کی طرح بیڈ سے اچھلی تھی۔ آج اسے یہاں آئے ہوئے 5واں دن تھا۔ کیا کہا آپ نے اماں؟ احسن آیا اور وہ بھی مجھے لینے؟ وہ بھی یقینی سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ تجھے لینے وہ نہیں آ سکتا؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے نہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ ابھی میرا کچھ دن اور رکنے کا ارادہ تھا اس لیے۔ وہ نارمل انداز میں بولی کہ اماں کو کہیں کوئی شک نہ ہو جائے۔ اچھا جلدی کر، تیار ہو جا، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، دونوں ناشتہ کر کے جانا۔ اور وہ جی اچھا کہہ کر بیڈ سے اتر گئی۔ تیار ہو کر وہ ٹیبل پر آ گئی جہاں سب لوگ پہلے ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ خاموشی کے ساتھ ناشتہ کیا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اماں اور ابا سے مل کر اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ سارا رستہ دونوں نے خاموشی سے کاٹا تھا اور وہ اسے گھر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ گھر کا جوال تھا اللہ کی پناہ۔ گھر اور کچن کی صفائی ستھرائی میں ہی کافی ٹائم لگ گیا اور اس وقت پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے کھانا تیار کیا اور کھانا کھاتے ہی وہ گھوڑے بیچ کر سو گئی تھی۔ آنکھ شور سے کھلی۔ کب سے جگا رہا ہوں، اٹھ کیوں نہیں رہی تھی؟ اٹھو جلدی سے اور کھانا تیار کرو، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں اور ہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آرڈر دے کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا اور اس نے جلدی سے واش روم میں گھس کر 3 چھپا کے منہ پر مارے اور کھانا تیار کرنے لگی۔ 3 گھنٹوں میں وہ سارا کھانا تیار کر چکی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید اس کے فرینڈز آ چکے تھے۔ کمرے میں آ کر الماری سے اچھا سا سوٹ نکال کر پہنا اور پھر ٹیبل پر سارا کھانا لگا کر وہ اس کے دوستوں کو بلانے ڈرائنگ روم میں چلے۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ امتشال بھابی ہیں، اس کے دوستوں میں سے ایک بولا۔ جی، اسے مسکرا کر مختصر سا جواب دیا۔ ویسے اس احسن سے تو مجھے امید ہے کہ اس نے ہمارا تعارف نہیں کروایا، میں خود ہی کروا لیتا ہوں۔ میرا نام فہد ہے اور ہم ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں۔ اسے اپنا تعارف کروا کر فردن سب کا تعارف کروایا تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں امتشال جی؟ فہد نے امتشال جی پر زور دے کر پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام، اس نے مسکرا کر کہا۔ اب کھانا کھائیں کہ باتوں سے ہی پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے؟ احسن رضا نے کہا۔ ہاں بھائی چلو، بہت بھوک لگ رہی ہے، فہد نے بھی اس کی تائید کر دی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ وہ چائے سرو کر رہی تھی کہ نہ جانے کب اس کے ہاتھ سے کب گر گیا تھا۔ کچھ چائے احسن رضا کے ہاتھ پر بھی چھپک گئی۔ چلا گئی۔ جاہل عورت، یہ کیا کر دیا؟ اجڑ گنوار در کی شدت سے اس نے کہرا کر کہا۔ میں ٹوب لگاتی ہوں، آپ بیٹھے نا۔ اس کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ دفعہ ہو جو یہاں سے اور آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی؟ ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اس نے زور سے دھکا دیا تھا اور وہ گرتے بچی تھی۔ اس کے دوستوں کے سامنے اتنی عزت افزائی پر وہ تو زمین میں ہی گڑ گئی تھی۔ جی تو یہی چاہتا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کمرے میں آ کر وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ وہ اب بھی اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، مگر یہ تھا کہ وہ منظر سے ہٹ گئی تھی۔ کبھی بھولے سے بھی وہ اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ رات کو اس کے سونے کے بعد ہی کمرے میں جاتی تھی۔ ابھی وہ سارا کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی، دبے پاؤں چلتے ہوئے بیڈ تک آئی تھی اور آرام سے لیٹ گئی تھی کہ کہیں اس کی نیند میں مخل نہ ہو۔ رات کا جانے کون سا پیر تھا کہ جب کسی انجانے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ احسن رضا کا ہاتھ اس کے بازو پر تھا جو کہ بہت تپ رہا تھا۔ اسے پیشانی کچھ ہوا تو وہ بھی تپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی اور ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بخار کچھ ہلکا ہوا تھا اور وہ سکون سے سو رہا تھا۔ ساری رات اس نے جاگتے ہی گزار دی تھی۔ صبح تو ہوتے ہی اس نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ کروا کر اور گھر کا کام ختم کرنے کے بعد اس کے لیے یخنی تیار کر رہی تھی تاکہ یخنی دیکھ کر وہ اسے دوا دے سکے۔ یخنی پلانے کے بعد وہ اسے دوا دے کر کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہا، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، جی۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ایسے سے کہا، دیکھو امتشال، ہم دونوں نے سمجھوتا کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اب کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارے والدین کا غلط فیصلہ تھا
اور اب ہم دونوں کو مل کر اسے سدھارنا ہے۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حویلی واپس چلی جاؤ اور چچا اور چچی کو سمجھاؤ۔ میرا یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ آپ خود انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ آپ کی تو ہر بات مان لیتے ہیں نا وہ جس کے الفاظ ہی سے دیکھ کر دم توڑ جاتے تھے اب انتہائی خود اعتمادی سے بولی۔ تم سمجھنے کی کوشش تو کرو، تمہاری بات اور ہے، اگر میں کہوں تو شاید بات اور بھی بگڑ جائے۔ اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے چھوڑیں حویلی، اور اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ کل آفس جاتی ہی تمہیں حویلی چھوڑاؤں گا اور طلاق کے پیپرز بھی تمہیں جلدی مل جائیں گے۔ اسے نارمل انداز میں کہا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہ مان جائے گی۔ اور اگلے دن وہ اسے حویلی چھوڑ آیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیفیٹیریا کے خنک مول میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ احسن رضا، اب تو انتشال بھی حویلی چلے گئے، اب تو کسی فیصلے پر پہنچو۔ ممی مجھے کب سے فورس کر رہی ہیں کہ اب میں جلد از جلد شادی کر لوں۔ امرینا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کرتا ہوں کچھ امرینا، جہاں اتنا انتظار کر لیا وہاں تھوڑا اور سے ہی، مجھے کچھ دن سوچنے دو پلیز، اس نے منت پر انداز میں کہا۔ اور کتنا سوچو کہ احسن، مجھے صاف صاف جواب دو، ہاں یا نہ۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا۔ انتشال پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش۔ اسے آدھا فکر یہ ادا کیا تھا جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس میں نے جو سننا تھا وہ سن لیا، میرے نام کے بجائے تمہاری زبان پر اسی کا نام ہے، اس نے استازیہ کہا۔ اگر تم اس سے محبت بھی ہو گئی تھی تو کم از کم مجھے تو اتنے عرصے کے دھوکے میں نہ رکھتے، اسے شاید افسوس ہوا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں صرف تم سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں، اس نے بے بسی سے دلیل لی تھی۔ بس آج سے تمہارا رستہ الگ اور میرا الگ، اور پلیز آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ وہاں سے نکل گئی اور احسن رضا نے اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا تھا۔ چائے کی شدید طلب پر اس نے انتشال کو آواز دی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد سب کچھ یاد آنے پر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ اب اکثر ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانے انجانے میں سے ہی مگر اپنی ہر ضرورت کے لیے اسے کو آواز دیتا تھا۔ ہر جگہ وہی اسے نظر آتی تھی، کبھی اس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوئی تو کبھی کھانا۔ اسے اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنی جگہ سے مل جاتی تھی، مگر اب وہ نہیں تھی تو دل جیسے ہر چیز سے اوب ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کسی فیصلے پر سخت پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، وہ دھوپ چھاؤں کا عالم را جدائی نہ تھی، عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ آج اسے حویلی میں آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، مگر وہ اب تک اماں کو کچھ بتانے کا حوصلہ نہ جٹا پائی تھی۔ آج آخری روزہ تھا۔ احسن رضا کو تو وہ بڑے حوصلے سے کہہ آئی تھی کہ وہ اسے طلاق کے پیپرز بھجوا دے، لیکن یہاں آ کر جیسے وہ اپنا چین و قرار وہیں احسن رضا کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ کوئی ہلکے سے دستک دیکھ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ مقابل کو دیکھ کر اس کے چہرے سے نظریں تک ہٹانا بھول گئی تھی۔ السلام علیکم، احسن رضا کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسی ہو؟ اسے اس حال تک پہنچانے والا بھی وہ خود تھا اور اب اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ کہنا کچھ اور چاہتی تھی وہ اور کہہ کچھ اور گئی تھی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، مسکرا کر کہتے ہوئے ساتھ ہی سوفے پر بیٹھ گیا تھا اور ہلکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ انتشال پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ تو تمہارے آنے کے بعد احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں، وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر وہ تو بالکل ہلکی ہو گئی تھی، مگر اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ اب اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرنا، میری ایک بھول تھی جسے میں سدھارنا چاہتا ہوں، اسے بہت بے قراری سے کہا۔ اچھا عید کی شاپنگ کی یا نہیں؟ کچھ یاد آنے پر ایسے نے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، اس نے کہا تھا۔ اچھا تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں شاپنگ کرنے۔ وہ واش روم میں جانے ہی لگی تھی کہ جب اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب کیا ہے؟ انتشال تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے جینا سکھا دیا۔ انتہائی جذب کے عالم میں کہہ کر اس نے اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی اور اسے سرشاری کے عالم میں اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ یہ عید انتشال کے لیے اپنے سنگ بہت سی خوشیاں لے کر آئی تھی۔ اب آگے کی زندگی بہت سہل اور حسین تھی، وہ بھی احسن رضا کے ساتھ۔